پیارے طلباء السلام علیکم۔ آج کی اس کلاس میں ہم آپ کی درسی کتاب سے سبق نمبر 2 کا مطالعہ کریں گے۔ اس سبق کا عنوان ہے قندیل۔ اس سبق کی جانب آگے بڑھنے سے پہلے آپ کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 11 پر 2 تصاویر دی گئی ہیں۔ فیس شیٹ کے تحت ان تصاویر کو غور سے دیکھنا ہے۔ جیسا کہ یہاں پر تصاویر کے اوپر آپ کو جو ہے ایک سوال دیا گیا ہے کہ مندرجہ ذیل تصویر دیکھیے، تو آپ کو اس تصویر کا بغور مشاہدہ کرنا ہے کہ ان تصاویر میں کون کون سی چیزیں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں۔ جیسا کہ ہم اس سے پہلے سبق نمبر 1 میں بھی کر چکے ہیں، آپ کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ فیس شیٹ کے تحت آپ کو کیا چیزیں کرنی ہوتی ہیں۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ تصویر سے متعلق الفاظ کیا ہیں، کون کون سی چیزیں آپ کو اس تصاویر کے اندر دکھائی دے رہی ہیں۔ ان تصویروں کو غور سے دیکھنے پر ہم کو جو ہے یہاں پر کچھ گاڑیاں دکھائی دے رہی ہیں، درخت دکھائی دے رہے ہیں، گھر ہے، ٹریفک لائٹ ہے، سڑک کا منظر تو ہم کو دکھائی دے رہا ہے۔ کچھ اور کیا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ جی ہاں، آپ نے صحیح پہچانا، یہاں پر ٹریفک ہے، ٹریفک ہم کو دکھائی دے رہی ہے۔ اور پھر تصویر نمبر 1 میں ہم کو ٹریفک پولیس مین بھی ہم کو یہاں پر دکھائی دے رہا ہے۔ بچوں، تصویر نمبر 1 پر نزدیکی نظر ڈالنے سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک زیبرا کراسنگ ہے۔ زیبرا کراسنگ عموماً کیا ہوتا ہے؟ پیدل چلنے والوں کے لیے، راہگیروں کے لیے یہ بنایا جاتا ہے۔ یہاں پر زیبرا کراسنگ ہے اور کچھ لوگ اس زیبرا کراسنگ پر چل رہے ہیں۔ تصاویر کے نیچے ہیں، ان سوالوں کے جواب دیجیے۔ یہاں پر 5 سوالات دیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، اوپر کی دونوں تصویریں کہاں کا منظر پیش کر رہی ہیں؟ دونوں تصویروں میں کیا فرق پایا جاتا ہے؟ پہلی تصویر میں ٹریفک کا نظام صحیح کیوں ہے؟ سوال نمبر 4 ہے، دوسری تصویر میں ٹریفک کا نظام بگڑا ہوا کیوں ہے؟ اور 5واں اور آخری سوال ہے، اگر ٹریفک کا نظام بگڑ جائے تو کیا ہوگا؟ بچوں، جیسا کہ سلائیڈ پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے، ایک نئی سلائیڈ ہے۔ یہاں پر سوال نمبر 1، 2 اور 3 دیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 1 کے تحت ہے تصویر سے متعلق الفاظ۔ کیا دیکھا تھا آپ نے؟ تصویر میں کیا دیکھا تھا آپ نے؟ گاڑیاں تھیں، درخت تھا، گھر، ٹریفک لائٹ، سڑک، ٹریفک پولیس مین وغیرہ۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ سوال نمبر 2 کے تحت چند الفاظ کو لے کر ہم نے ان کو جملوں میں استعمال کیا۔ سوال نمبر 2 ہے، مندرجہ بالا الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ بالا مینس اوپر، یعنی کہ تصویر سے متعلق الفاظ جو ہم لکھے ہیں یہاں پر، ان میں سے کچھ الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے آپ کو جملے بنانے ہیں۔ میں نے یہاں پر 4 جملے بنائے ہیں، 4 الفاظ کو جملوں میں استعمال کیا ہے۔ آپ مزید اپنے طور پر بھی اور بھی جملے اپنے الفاظ میں آپ بنا سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی ووکیبلری اچھی ہوگی، نئے الفاظ جو ہے آپ سیکھ پائیں گے، اور جملے بنانے سے آپ کی لینگویج بھی پرفیکٹ ہوگی۔ تو دیکھیے، پہلا لفظ ہے یہاں پر گاڑیاں۔ سڑک پر بہت سی گاڑیاں تھیں۔ سیکنڈ ون ہے درخت۔ درخت پر چڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ تیسرا لفظ جو دیا گیا ہے یہاں پر گھر۔ آج میرے گھر میں دعوت ہے۔ نمبر 4 پر ہے سڑک، اور اس کا جملہ ہے سڑک کافی بڑی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے تصویر سے متعلق سوالات جوابات۔ سوال نمبر 1 ہے، اوپر کی دونوں تصویریں کہاں کا منظر پیش کر رہی ہیں؟ اس کا جواب ہے، اوپر کی دونوں تصویریں سڑک کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، دونوں تصویروں میں کیا فرق پایا جاتا ہے؟
جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی تصویر میں ٹریفک کا صحیح نظام دیکھنے کو ملتا ہے، جبکہ دوسری تصویر میں ٹریفک کے اصول کی خلاف ورزی کو دکھایا گیا ہے۔ بے ہنگم ٹریفک ہے، ٹریفک کو کنٹرول نہیں ہے، جیسا بولے لوگ کیا کر رہے ہیں، وہاں پر گاڑیاں چلا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف۔ پہلی تصویر میں ٹریفک کا نظام صحیح کیوں ہے؟ پہلی تصویر میں ٹریفک پولیس مین کی وجہ سے ٹریفک کا نظام صحیح ہے۔ جیسا کہ آپ نے تصویر دیکھی تھی پچھلی سلائیڈ میں کہ وہاں پر ٹریفک پولیس مین ہے، سگنل ہے وہاں پر، اور سگنل کس بات کا اشارہ کرتا ہے کہ اس میں 3 کلر کی لائٹس ہوتی ہے، یلو ہوتی ہے، گرین ہوتی ہے، ریڈ ہوتی ہے۔ یلو کا مطلب ہوتا ہے کہ بی ریڈی، ہم کو ریڈی ہو جانا چاہیے۔ گرین کا مطلب ہوتا ہے آگے بڑھیے، چلنا سٹارٹ کریے، اور ریڈ کا مطلب ہوتا ہے سٹاپ، رک جانا چاہیے۔ تو ٹریفک پولیس مین کی وجہ سے یہاں پر کیا ہے، ٹریفک کا نظام صحیح ہے، ٹریفک کنٹرول میں، ایک سسٹم میں ہم کو سب چیزیں دکھائی دے رہی ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، دوسری تصویر میں ٹریفک کا نظام بگڑا ہوا کیوں ہے؟ دوسری تصویر میں سڑک پر ٹریفک پولیس مین کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے ٹریفک کا نظام بگڑا ہوا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، اگر ٹریفک کا نظام بگڑ جائے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا بچوں؟ آنسر ہے، اگر ٹریفک کا نظام بگڑ جائے تو آئے دن بھیانک سڑک حادثات پیش آ سکتے ہیں، جس سے جانی و مالی نقصان ہو سکتا ہے۔ بچوں چلیے اب ہم صفحہ نمبر 12 پر آتے ہیں۔ صفحہ نمبر 12 پر ہے سبق نمبر 2، قندیل۔ بچوں آپ جانتے ہیں کہ قندیل کیا ہوتی ہے؟ قندیل یہ پرانے زمانے میں، قدیم زمانے میں استعمال ہوتی تھی، اس وقت جب کہ بجلی وغیرہ کا رواج نہیں تھا، بجلی نہیں ہوا کرتی تھی، لوگ چراغ کا استعمال کرتے تھے۔ قندیل کیا ہے؟ شیشے کا ظرف ہے جس کو ہینڈل آتی اوپر لٹکانے کے لیے جو ہے، اس کو چھت وغیرہ میں ٹانگا جاتا ہے، چھت میں لٹکاتے ہیں۔ جیسا کہ یہ ویڈیو سٹارٹ ہونے سے پہلے ایک پک آپ نے دیکھی ہوگی، تصویر آپ نے دیکھی ہوگی، قندیل، لینٹرن جسے کہتے ہیں انگلش میں ہم، تو یہ قدیم زمانے میں استعمال کرتے تھے۔ ویسے تو آج بجلی کا زمانہ ہے، ہم لوگ بجلی استعمال کر رہے ہیں، کرنٹ ہے، تو یہ ساری چیزیں بہت ہم کم استعمال کرتے ہیں۔ قندیل تو ویسے ہم کو بہت دور دور تک بھی دکھائی نہیں دیتی ہے، کینڈلز یوز کرتے ہیں ہم، کبھی لائٹ چلی جاتی ہے تو ہم کینڈل استعمال کرتے ہیں، چراغ کا استعمال ہوتا ہے، یا پھر اس سے ہٹ کر کے چونکہ زمانہ جو ایڈوانس ہو گیا ہے، سائنس نے کافی ترقی کری ہے، ہمارے پاس کیا ہو گیا ہے، ایمرجنسی لائٹس وغیرہ آ گئی ہیں۔ تو یہ قدیم زمانے کی بات ہے، اور یہ آپ کی یہ جو قندیل ہے، اس قندیل کے عنوان کے تحت یہاں پر ایک کہانی دی گئی ہے، ایک بوڑھیا کی کہانی ہے۔ تو بچوں دیکھیے کیا ہے، اب ہم اس سبق کا مطالعہ کریں گے۔ میں یہاں پر آپ کی بلند خوانی کروں گی۔ صفحہ نمبر 12 پر ہے، آپ صفحہ نمبر 12 کا پہلا پیراگراف ہے، میں اس کو پہلے بلند خوانی کروں گی، پھر آپ کو اس کا ایکسپلینیشن دوں گی۔ ایک رات جیسے ہی ماہین نے اپنا ہوم ورک مکمل کیا، دوڑتی ہوئی اپنی دادی جان کے پاس بستر پر جا بیٹھی اور ڈھیر سارے سوالات کرنے لگی۔ دادی جان ماہین کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے اکتا گئی اور کہا، ماہین جاؤ سو جاؤ، کل تمہیں اسکول بھی تو جانا ہے۔ ماہین نے دادی جان کو یاد دلایا، کل اتوار ہے، اسکول کو تو تعطیل ہے۔ جب تک آپ ہمیں ایک اچھی سی کہانی نہیں سنائیں گی، ہم سونے نہیں جائیں گے۔ ماہین کے اس اصرار پر دادی جان نے ایک کہانی سنائی۔ بچوں کیا آپ بھی کہانی سنتے ہیں؟ کیا آپ کی دادی ماں، نانی ماں بھی کہانیاں آپ کو سناتی ہیں، یا پھر مما آپ کو کہانی سناتی ہیں؟ آپ مجھے اس کا جواب دیں گے جب آپ اسے ملنے کے لیے اسکول آئیں گے، تب آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کو کہانی کون سناتی ہیں۔ تو یہاں پر ایک لڑکی کا ذکر ہے، اس لڑکی کا نام ہے ماہین۔ ماہین جب اپنا ہوم ورک مکمل کر لیتی ہے تو وہ دوڑتی ہوئی اپنی دادی ماں کے پاس جاتی ہے، ان کے بستر پر جا کر بیٹھ جاتی ہے اور ان سے ڈھیر سارے سوالات کرنے لگتی ہے۔ ڈھیر سارے مینس بہت سارے سوالات، عموماً بچوں کو عادت ہوتی
کیوں، کیسے، کہاں، اس طریقے کے سوالات کرتے رہتے وہ بڑوں سے۔ تو ماہین نے بھی کیا کیا، اپنی دادی ماں سے ڈھیر سارے سوالات پوچھے، بہت سارے سوالات وہ کرنے لگی۔ دادی جان ایک ایک کر کے اس کے ہر سوال کا جواب دے رہی تھی، لیکن جب بہت زیادہ سوالات ہو گئے، سوالات کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو گیا، تب دادی جان کیا ہو گئی، اکتا گئی۔ اکتا جانا مینس بیزار ہو جانا۔ تب انہوں نے ماہین سے کہا، ماہین جاؤ، سو جاؤ، کافی دیر ہو گئی ہے، اور ویسے بھی تم کو کل اسکول جانا ہے، رات کافی ہو چکی ہے، تمہیں کل اسکول بھی جانا ہے، اب جاؤ اور آرام کرو۔ تب ماہین اپنی دادی جان کو کیا یاد دلاتی ہیں کہ دادی جان کل تو اتوار ہے، کل تو چھٹی ہے۔ اچھا آپ جانتے ہیں نا ایوری سنڈے کیا ہوتا ہے، آپ کو ہالیڈے ہوتی ہے، چھٹی ہوتی ہے۔ ویسے تو یہ ہالیڈیز کا دور دورہ ہے، سمجھیے آپ سب لوگ، آپ تمام کیا ہے اپنے اپنے گھروں کے اندر ہے، وائرس کی وجہ سے آپ تمام کیا ہے اپنے اپنے گھروں پر ہیں، آپ تو روز اسکول نہیں آ رہے ہیں۔ ہاں تو یہ اس زمانے کی بات ہے جب اسکول ہوا کرتے تھے اور ماہین بھی اپنے اسکول جایا کرتی تھی۔ تب وہ کیا ہوتا ہے، ایک دن جو ہے اپنے دادی ماں سے سوالات کرتی ہے، پھر اس کو کیا کرتے ہیں، پھر دادی ماں بولتی ٹھیک ہے چلیے۔ اب ماہین بہت زیادہ اصرار کرنا مینس بار بار بولا، نہیں ہم آج کہانی سنیں گے، نہیں ہم کہانی سننا ہی ہے، آپ جب تک مجھے کہانی نہیں سنائیں گے میں کیا کروں گی، میں بالکل بھی نہیں سوں گی، آپ کہانی سنائیں گے تبھی میں سوں گی۔ اس اصرار پر دادی ماں کیا ہو جاتی ہیں، ماہین کو کہانی سنانے کے لیے راضی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، تم تو اس طرح مجھے میرا پیچھا نہیں چھوڑ گی، چلیے میں تمہیں کیا کرتی ہوں، ایک کہانی سناتی ہوں۔ تو کہانی کیا ہے دیکھیے آپ، دادی ماں کون سی کہانی ماہین کو سنا رہی ہے۔ سیکنڈ پیراگراف دیکھیے آپ، کسی بستی سے تھوڑی دور ایک سمندر تھا، اس سمندر سے لگی پہاڑی پر چھوٹا سا گھر تھا جس میں ایک بوڑھیا رہتی تھی۔ اس کی کوئی اولاد نہ تھی، وہ اپنی روزی روٹی خود اپنی محنت سے حاصل کرتی تھی، دن بھر کپڑے سیا کرتی، رات ہوتی تو جھٹ پٹ کام ختم کرتی اور قندیل بجھا کر سو جایا کرتی تھی۔ ایک رات زور کی آندھی چلی، ہوا کے زور سے سمندر کی لہریں اٹھ کر چٹانوں سے ٹکرانے لگیں۔ بوڑھیا نے کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا، اچانک ایک جہاز چٹان سے ٹکرایا اور ڈوب گیا۔ بچوں چلیے دیکھیے دوسرا پیراگراف، کسی بستی سے تھوڑی دور ایک سمندر تھا۔ بستی سے مراد آبادی، جیسا کہ جو ہے آپ کا دبیر پورہ ہے، یاقوت پورہ ہے، فرحت نگر ہے، یہ سب یہ کیا ہے، بستیاں کہلاتی ہیں، آبادی کہلاتی ہے، جہاں پر کے لوگ رہتے اور بستے ہیں۔ تو اس کسی بستی سے، نامعلوم بستی ہے، یہاں پر کچھ نام نہیں بتایا جا رہا ہے۔ تو دادی ماں کہتی ہیں کہ کسی بستی سے تھوڑی دور پر کیا تھا، سمندر تھا، سمندر میں ساگر، پانی کا بہت بڑا ذخیرہ، بہت بڑی دریا، سمجھیے آپ دریائے اعظم کہہ سکتے ہیں۔ ہاں اس سمندر سے لگی پہاڑی پر ایک چھوٹا سا گھر تھا جس میں ایک بوڑھیا رہتی تھی۔ وہ جو سمندر تھا، سمندر کے پاس ایک پہاڑی تھی۔ پہاڑ کیا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پہاڑی کیا ہوتی ہے، تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے۔ تو وہاں پر ایک بوڑھیا رہتی تھی، وہ تنہا تھی، اکیلی تھی، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اب ضروری ہے نا بھائی، اس کو کوئی بھی نہیں ہے، اس کی اولاد ہی نہیں ہے، اس کے رشتہ دار وغیرہ بھی کوئی بھی نہیں ہے وہاں پر۔ تو وہ کیا کرتی تھی، اپنی روٹی روزی خود کماتی تھی۔ بہت محنتی بوڑھیا تھی، وہ بہت محنت کرتی تھی۔ کیا کرتی تھی، وہ دن بھر کپڑے سیتی تھی اور فوری رات ہوتی کیا کرتی تھی، جھٹ پٹ کام ختم کر کے قندیل بجھا کر سو جایا کرتی تھی۔ جیسا کہ میں بتا چکی ہوں کہ یہ قدیم زمانے کا ذکر ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے دن اور رات بنائے، دن میں ہم کام کرتے ہیں اور دن میں جب کام کرتے ہیں تو ہم تھک جاتے ہیں، تو پھر تھکان کو دور کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، رات میں ہم آرام کرتے ہیں۔ تو بوڑھیا بھی کیا کرتی تھی، بہت زیادہ محنت کرتی تھی، وہ دن بھر کپڑے سیتی تھی، کام میں مصروف رہتی تھی وہ، اور پھر کیا ہوتا تھا، اس کے بعد میں وہ تھک جاتی تھی۔ اوبیسلی وہ تھک جائے گی نا، جب ہم کچھ کام کرتے ہیں تو اس کے بعد میں ہم کو کیا ہوتی ہے، تھکان محسوس ہوتی ہے۔ تو فوری جلدی کام ختم کر کے کیا کرتی تھی، جھٹ پٹ رات ہوئی تو وہ سو جایا کرتی تھی، قندیل بجھا دیتی اور بجھا کے سو جایا کرتی تھی۔ بچوں آپ لوگ کب سوتے ہیں، کتنے بجے سوتے ہو، کیا آپ رات دیر گئے تک جاگتے ہیں، آپ صبح لیٹ اٹھ رہے ہو کیونکہ اب تو اسکول آنے کا نہیں ہے آپ کو، نہیں بالکل بھی ایسا نہیں کرنا۔
آپ کو جلد سونا چاہیے اور صبح سویرے جلد اٹھنا چاہیے، بالکل فجر کی نماز کے وقت اٹھنا چاہیے، نماز کی ادائیگی ضروری ہے۔ ابھی آپ چھوٹے ہیں، ابھی آپ دھیرے دھیرے کر کے اس کی ہیبٹ ڈالیں گے، آپ عادت ڈالیں گے، تب بڑے ہونے کے بعد بھی کیا ہوگی، وہ آپ کی عادت پختہ بنے گی اور آپ ایک اچھے انسان بنیں گے۔ کیونکہ بچپن سے جو عادتیں ہم سیکھتے ہیں نا، تو بڑے ہونے کے بعد میں بھی کیا ہوتا ہے، ہمارے اندر بہت اچھی چیزیں ہم کیا کر سکتے ہیں، ہماری تربیت میں شامل ہوتی ہیں، ہم ایک اچھے انسان بننے کی طرف ہم کیا کرتے ہیں، آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ تو بچپن سے یہ اچھی چیزیں سیکھنے کی ہم کو جستجو ہونی چاہیے، کوشش ہم کو کرنی چاہیے، کیونکہ عموماً آج کل کا فیشن ہو گیا ہے کہ ہم رات دیر تک جاگتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، ٹائم پاس کرتے ہیں، کام نہیں بھی رہا تو ہم کیا کرتے ہیں، سونا نہیں چاہ رہے۔ ایک ماحول ایسا بن گیا ہے اس کو ہم کو اوائڈ کرنا ہے۔ ابھی آپ مت سمجھیے کہ بھئی ہم کو اسکول جانا نہیں ہے، ہم آرام سے سو سکتے ہیں، صبح لیٹ اٹھ سکتے ہیں، نہیں۔ آپ نے جب بالکل آپ چھوٹے تھے، بچے تھے، آپ نے ایک رائم پڑھی تھی، ہو گئی، کچھ یاد ہے آپ کو؟ ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز میکس اے مین ہیلتھی ویلتھی اینڈ وائز۔ یس، بہت ہی پتے کی بات اس چھوٹی سی پویم کے اندر بتائی گئی ہے کہ جلدی سونا، رات ہوتی جلدی سو جانا، صبح جلدی اٹھنا تو انسان کو کیا کرتا ہے، ایکٹیو بناتا ہے، انرجیٹک بناتا ہے، چستی اور پھرتی اس کے اندر آتی ہے۔ صبح سویرے اٹھنے سے کیا ہوتا ہے، ہمارے کام بھی بہت اچھے سے ہوتے ہیں اور ہمارا ذہن جسم تندرست و توانا رہتا ہے اور اچھے انداز سے ہم کیا کر سکتے ہیں، اپنے کام کو ختم کر سکتے ہیں۔ صبح سویرے اٹھ کے آپ صبح جب آپ ایک دم فریش مائنڈ ہوتے ہیں تو آپ اپنی اسٹڈی بھی کر سکتے ہیں، بھلے ہی آپ اسکول نہیں آ رہے ہوں، لیکن آپ کو جو ویڈیوز مل رہی ہیں، آن لائن ویڈیوز آپ کو جو بھیجی جا رہی ہیں، آپ اس کو کیا کریے، آپ اس سے جو ہے آپ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریے، پڑھیے، لکھیے، ریڈنگ کریے، رائٹنگ کریے، پیج رائٹنگ کریے آپ کو، کیونکہ اب ایسا تو ہم نہیں کر سکتے نا کہ سارے کا سارا وقت ہم جو ہے دوسرے کاموں میں صرف کر دیں گے، صرف کھیلیں گے یا پھر ہم ٹی وی دیکھیں گے۔ میں آپ کو اس سے پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ کیا کرنا ہے ہم کو، پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیل بھی ضروری ہے، نو ڈاؤٹ ہم کو کھیلنے کا ہے، فزیکل ایکٹیویٹی ہم کو کرنی ہے، لیکن پڑھائی پر بھی ہم کو دھیان دینا ہے۔ تو چلیے، تو آپ کیا پڑھیں کہ بھئی کسی بستی سے تھوڑی دور سمندر تھا، وہاں پر ایک بوڑھیا رہتی تھی جو بہت محنتی تھی، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، چونکہ وہ اکیلی رہتی تھی، اس لیے وہ اپنی روٹی روزی خود کماتی تھی اور کپڑے سیتی تھی۔ تو ایک دن کیا کرتی ہے، ایک روز زور کی آندھی چلتی، آندھی میں تیز ہوا کا طوفان، بہت تیز ہوا آتی، ہوا آنے کے بعد میں کیا ہوتا، ایک دم وہ جو سمندر کا پانی رہتا اس کے اندر تیز تیز لہریں اٹھتی، لہریں مینس پانی کی موجیں، ویوز کبھی دیکھیں آپ یا ٹی وی پر ہی کبھی دیکھیں، ہاں، تو تیز لہریں اٹھتی اس کے اندر سے، تو اس میں کیا ہوتا ہے، ایک دم سے ایک جہاز آتے رہتا، اس کے اندر پانی کا جہاز ہے، تو زور سے سمندر کی لہریں اٹھ کر جو چٹانیں تھیں وہاں پر بڑے اور چوڑے پتھر، بعض دفعہ پانی کے اندر بھی کیا رہتے، بڑے اور چوڑے پتھر تھے، چٹانیں ہوا کرتی ہیں، تو ایک جہاز کیا ہوا، چٹانوں سے جو ہے وہ موجیں ٹکرانے لگی، اور کیا دیکھا، بوڑھیا نے کیا کیا، ارے تیز ہوا ہے، طوفان ہے، بلکہ وہ ایسا سوچ ہی رہی تھی کہ تبھی ایک سیکنڈ کے اندر کیا ہوتا ہے، ایک پانی کا جہاز کیا ہوتا ہے، وہ چٹان سے ٹکراتا ہے اور پانی کے اندر ڈوب جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 13 پر ہے، ہم صفحہ نمبر 13 پر ہے، دیکھیے نیا پیراگراف دیکھیے۔ یہ دیکھ کر بوڑھیا کو بہت دکھ ہوا، وہ سوچنے لگی کہ ساری زندگی تو یوں ہی گزر گئی۔ کیا سوچنے لگی بوڑھیا، ساری زندگی تو یوں ہی گزر گئی، مجھے کچھ ایسا کام کرنا چاہیے کہ دوسروں کا بھلا ہو۔ اس دنیا میں انسان دنیا میں آتا ہے تو اسے دوسروں کے بھی کام آنا چاہیے۔ میرا گھر ایک ایسی پہاڑی پر ہے جس سے اندھیرے میں جہاز اور کشتیاں ٹکراتی ہیں، یہاں روشنی کا کوئی مینار بھی نہیں ہے۔ میں اتنا تو کر سکتی ہوں کہ کھڑکی میں روزانہ رات کو قندیل جلاؤں، جس کی روشنی میں چٹان کو دیکھ کر ملا اپنا رخ بدل لیں گے، اس طرح حادثات ٹل جائیں گے۔ اس خیال کے آتے ہی اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ روزانہ معمول سے 1 گھنٹہ زائد سلائی کا کام کرے گی تاکہ تیل کا خرچ نکل جائے۔ چنانچہ وہ ہر روز پابندی سے شام کے وقت قندیل جلا کر کھڑکی میں رکھنے لگی۔ اب جیسے ہی جہاز ڈوب گیا پانی کے اندر، ایک دم بوڑھیا کیا ہو گئی، سٹپٹا گئی، پریشان ہو گئی، اس کو کافی دکھ ہوا، رنج ہوا، ارے کیا ہوئی، ایک سیکنڈ کے اندر ایسے دیکھتے ہی دیکھتے جہاز کیا ہو گیا، چٹان سے ٹکرایا اور پانی میں ڈوب گیا، اسے بہت دکھ ہوا۔
تو اب وہ سوچنے لگی بھئی کیا ہے کہ میں تو جو ہے بوڑھی ہو گئی ہوں، ساری زندگی میری بس ایسے ہی محنت کرنے میں وغیرہ میں کیا ہو گئی، پھر گزر گئی۔ تو ایک دم بوڑھیا کو جیسے ہی وہ جہاز ڈوبا، بوڑھیا کو سڈن اچانک کے خیال آتا، وہ یہ سوچتی کہ بھائی یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے، بس جب ہم انسان ہیں اس دنیا کا اندر آئے ہیں تو ہم کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، کچھ نہ کچھ مطلب ایسے کام کرنا چاہیے جس سے دوسروں کا بھلا ہو سکے، بھلا مینس بھلے سے میرا اچھا ہو سکے، ان کا فائدہ ہو سکے۔ کیونکہ کیا ہو گیا تھا، یہاں پر جہاز چٹان سے ٹکرا گیا تھا اور اس میں جو لوگ سوار تھے وہ پانی میں ڈوب گئے ہوں گے، وہ مر گئے ہوں گے، ان کا نقصان ہو گیا۔ جو ساز و سامان تھا جہاز میں، جہاز ساز و سامان سے بھرے ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں اس کے اندر، سب نقصان ہو کے پانی میں ڈوب گئے۔ تو اس سے بوڑھیا کو بہت دکھ ہوا۔ تو بوڑھیا یہ سوچی کہ بھائی چلو اس وقت ہی صحیح، دیر آئے درست آئے، چلو یہ جو سوچ آئی مجھے اب میرے ذہن کے اندر، اس کے تحت چلیے میں کیا کروں گی، اب دوسروں کے کام آؤں گی، میں کچھ ایسا کام کروں گی کہ جس سے دوسروں کی مدد ہو سکے۔ پھر بوڑھیا یہ کہتی ہے کہ بھائی میرا گھر تو ایک ایسی چٹان پر ہے، ایک ایسی پہاڑی پر ہے جس سے کیا ہوتا ہے، اندھیرے میں جہاز اور کشتیاں ٹکراتی ہیں۔ یہاں پر کچھ روشنی کا انتظام نہیں ہے، کوئی مینار نہیں ہے، کوئی ٹاور نہیں ہے۔ عموماً آپ دیکھیے جب ایئرپورٹ کے پاس آپ جاتے تو مطلب پلینس وغیرہ آنے کے لیے بہت اونچے اونچے ٹاور دکھائی دیتی، روشنیاں وہاں پر چلتی رہتی ہیں، وہ گول گھومتے رہتے ہیں، یعنی کہ وہ سگنلز دیتے رہتے ہیں کہ بھئی یہاں پر یہ اسپاٹ ہے، یہاں پر رکنے کا ہے، آپ کو ٹھہرنے کا ہے۔ تو اسی طریقے سے مختلف جگہوں پر کیا ہوتا ہے، انتظام ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر کیا تھا، یہاں پر روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ اسی وجہ سے کیا ہو رہا تھا، یہاں پر ہر تھوڑے دن میں کیا ہوتا تھا، کوئی نہ کوئی جہاز کیا ہوتا تھا، چٹانوں سے ٹکراتا تھا، ڈوب جاتے تھے اور نقصان ہوتا تھا۔ تو بوڑھیا یہ سوچتی ہے کہ بھائی میں اتنا تو کر سکتی ہوں، کیا کر سکتی ہوں کہ میری جو گھر کی کھڑکی ہے، وہ کھڑکی کے اندر میں کیا کروں گی، ایک قندیل کیا کروں گی، جلاؤں گی، اور جلا کر شام ہوتے ہی کیا کروں گی، میں رکھ دوں گی۔ کم از کم دور سے آنے والے جو ملاح ہوتے ہیں، ملاح مینس جہاز یا کشتی چلانے والے، وہ لوگ کیا کریں گے، روشنی ان کو دکھائی دے گی، یہ جو اندھیرا ہے وہ تھوڑا کچھ حد تک وہ اندھیرا ختم ہو جائے گا، اور کیا ہوگا اس سے، وہ چٹان وغیرہ دکھائی ان کو دے گی، جس سے حادثات کیا ہو جائیں گے، ٹل جائیں گے، یعنی کہ حادثات نہیں ہوں گے، جس سے لوگوں کے جان و مال کی حفاظت ہوگی۔ ملاح اپنا رخ بدلیں گے، ملاح مینس کشتی یا پانی کا جہاز جو بھی رہتا، وہ چلانے والے کو ہم کیا کہیں گے، ملاح کہیں گے۔ وہ اپنا رخ بدلیں گے، اپنے سمت بدلیں گے، اس طرح سے کیا ہو جائیں گے، حادثات ٹل جائیں گے۔ جیسے ہی یہ خیال اس کو آتا ہے، وہ کیا کرنے لگتی ہے، معمول سے 1 گھنٹہ زائد سلائی کا کام کرنے لگتی ہے۔ معمول مینس ہم جو بار بار کام کرتے، جیسے کہ ہمارا روز کا معمول تھا، ہم روز اسکول آیا کرتے تھے، ہوم ورک کرنا روز کا معمول ہوتا ہے، پڑھائی کرنا روز کا معمول ہوتا ہے۔ تو بڑھیا بھی یہ سوچتی ہے چلو میں روز تو سلائی کرتی ہوں، لیکن وہ جو سلائی کرتی تھی اس سے اس کی گزر بسر ہو جاتی تھی، اس سے جو وہ پیسے کماتی تھی، اس سے کیا ہوتا تھا، وہ پیسے اس کی ضرورت زندگی کے لیے وہ بس ہو جاتے تھے۔ لیکن چونکہ یہاں پر اس نے قندیل جلانے کا ایک ارادہ کر لیا تھا، تو مطلب کیوں وہ سوچ رہی ہے کہ بھائی 1 گھنٹہ میں زائد سلائی کروں گی، 1 گھنٹہ مجھے زیادہ کام کرنا پڑے گا، کیا بتا سکتے ہیں؟ یس، ہاں، تو اس لیے کرنا پڑے گا کہ بھائی اب وہ قندیل سے لگانا چاہ رہی، روشن کر کے وہاں پر رکھنا چاہ رہی، تو قندیل ایسے ہی نہیں لگ جائے گی نا، ایسے ہی روشنی نہیں دے گی، اس کے اندر کیروسین جو ہے ڈالنا پڑے گا، تیل ہم کو ڈالنا پڑے گا، اور تیل بوڑھیا کہاں سے لائے گی، اس کو تو بازار سے خریدنا پڑے گا، خریدنے کے لیے اس کو چاہیے، کیا چاہیے، پیسے چاہیے اس کو۔ تو اس کے لیے، پیسوں کے لیے، تیل خریدنے کے لیے پیسوں کے لیے وہ کیا کرنا چاہتی تھی، 1 گھنٹہ زائد کام کرنا چاہتی تھی تاکہ تیل کا خرچ نکل جائے۔ چنانچہ وہ ہر روز پابندی کے ساتھ شام کے وقت قندیل جلا کر کھڑکی میں رکھنے لگی۔ Now come on to page number 14. پیج نمبر 14 پر آئیے۔ دن گزرتے گئے، جہازوں اور کشتیوں کا پہاڑی سے ٹکرانا بند ہو گیا۔ جہازوں اور کشتیوں، یہاں پر یہ دونوں بھی چیزیں جمع دی گئی ہیں۔ جہازوں کا واحد ہے جہاز، ایک سے زیادہ رہیں گے جہازوں، پھر کشتیوں،
ٹکرانا بند ہو گیا۔ ملا حیران تھے کہ ذرا سی روشنی کا انتظام آخر کس نے کیا۔ سب لوگ پریشان تھے، جب ہر تھوڑے دن کے بعد میں کوئی نہ کوئی حادثہ وہاں پر پیش آتا تھا، لیکن بوڑھیا کے خندے جلا کر رکھنے سے کیا ہو گیا، وہاں پر وہ حادثات ٹل گئے۔ تو ملاحوں کو حیرانی ہوئی، انہیں تعجب ہوا، بھئی ایک روشنی دکھائی دے رہی ہے جس سے ہم کو ڈائریکشن سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم کو جہاز کس سمت میں ہم کو لے جانا ہے۔ وہ بہتر طریقے سے کیا کر رہے تھے، اپنا ڈائریکشن چینج کر کے، اپنا رخ چینج کر کے کیا کر رہے تھے، وہ اپنی منزل کی طرف آگے بڑھ رہے تھے۔ تو ان کو حیرانی ہوئی، تو انہوں نے معلوم کرنا چاہا کہ آخر اس کا انتظام کرنے والا کون ہے، جس کی مدد سے کئی لوگوں کی جان و مال کی حفاظت ہو رہی ہے۔ بہت جلد ملاحوں کو حقیقت کا علم ہو گیا۔ اب دور دراز سے ملاح بوڑھیا سے ملنے آتے اور اس کے لیے اچھے اچھے تحفے لاتے۔ بوڑھیا یہ تحفے پا کر بہت خوش ہوتی، اس کو ان تحفوں کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ بوڑھیا ان تحفوں کو سمیٹ کر غریب کی بستی میں جاتی اور انہیں بچوں میں تقسیم کر دیا کرتی تھی۔ بچے تحفے پا کر خوش ہوتے۔ خوشی کا یہ سلسلہ ایک کمزور بوڑھیا کے حوصلے اور محنت سے قائم تھا۔ تو اب ملاح کیا کرے، اس کی تہہ تک پہنچنا چاہ رہے تھے، ان کو یہ معلوم کرنا تھا کہ بھائی اس روشنی کا انتظام کرنے والا کون ہے، کون یہاں پر قندیل لگا کر رکھ رہا ہے۔ تو ان کو بہت جلد پتہ چل گیا کہ یہاں پر ایک بوڑھیا رہتی ہے اور وہ بوڑھیا کیا کر رہی ہے، روزانہ قندیل جلا کر کے رکھتی ہے۔ تو ملاحوں کو خوشی ہوئی، کیونکہ بوڑھیا ہے لیکن وہ کیا کر رہی ہے، دوسروں کے بھلے کے بارے میں سوچ رہی ہے، اور اس کی سوچ کی وجہ سے حادثات ٹل گئے، جس سے جانی اور مالی نقصان ہونا بھی ختم ہو گیا۔ تو حقیقت میں سچائی کا علم ہونا، فیکٹ معلوم ہونا۔ تو دور دراز سے ملاح کیا کرنے لگی، بوڑھیا کے لیے جو ہے اس سے ملنے آتے، اور جب آتے وقت کیا کرتے، وہ اچھے اچھے تحفے اس کے لیے بوڑھیا کے لیے لے کے آتے۔ تحفہ واحد، تحفے جمع۔ بوڑھیا بھی کیا ہو گئی، یہ تحفے دے کر بہت زیادہ خوشی ہوئی اس کو بھی، حالانکہ اس کو ان تحفوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ تنہا رہتی تھی، اکیلی رہتی تھی، وہ ان تحفوں کو لے کر بھلا کیا کرے گی۔ تو پھر جب بھی ملاح کیا کرتے، اس کو تحفے دیتے، تو پھر وہ دوسرے دن تیسرے دن کیا کرتی، فوری کیا کرتی، وہ تحفے سمیٹ کر کے جو قریب ہی بستی تھی، وہ قریب بستی میں جاتی، اور وہاں پر بستی کے اندر جو بچے رہتے تھے، وہ ان بچوں کے اندر ان تحفوں کو تقسیم کر دیا کرتی تھی۔ تقسیم کرنا مینس بانٹ دینا، ڈسٹریبیوٹ کر دینا، وہ تقسیم کر دیتی۔ اب بچے ہیں، بچوں کو کیا چاہیے، تحفے چاہیے، اچھی اچھی چیزیں چاہیے، کھلونے چاہیے، ٹوائز چاہیے ان کو۔ آپ کو بھی پسند ہے نا، ہیں آپ کے پاس اچھے اچھے ٹوائز، ہاں۔ تو بچے کیا ہوئے، تحفے پا کر بہت زیادہ خوش ہوئے۔ تو یہ خوشی کس وجہ سے تھی، بچوں کی خوشی کس وجہ سے تھی، ملاحوں کی خوشی کس وجہ سے تھی، ہاں، تو یہ خوشی تھی ایک بوڑھیا کے حوصلے سے، ایک بوڑھیا کی محنت کی وجہ سے خوشی تھی۔ بوڑھیا یہ نہیں سوچی میرے کو کیا کرنا ہے بھائی، میں تو کمزور ہو گئی ہوں، اب میرے جسم میں تو طاقت نہیں ہے۔ عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں، صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں۔ جب ایسا کچھ کرنے کا موقع آتا ہے، ہم یہ سوچتے ہیں بھائی ہم ہمارے لیے، ہم تو کافی کام کر رہے ہیں، ہم بہت زیادہ تھک گئے، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم وہ نہیں کر سکتے۔ لیکن ہم کو کیا کرنی چاہیے، ایسی سوچ اگر ہمارے ذہن میں آ رہی ہے، انسان ہے، آ سکتی ہے ایسی سوچ، لیکن جب کبھی بھی ایسی چیزیں ذہن کے پردے پر اگر ابھرتی ہیں، تو ہم کو ان کو کیا کرنا چاہیے، ان کو ہٹانا چاہیے۔ ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ نہیں، ہماری اپنی لائف سے ہٹ کر، ہماری اپنی زندگی سے ہٹ کر بھی دوسروں کی زندگی بھی ہمارے لیے معنی رکھتی ہے۔ دوسروں کا بھلا کرنا چاہیے، دوسروں کے کام آنا چاہیے۔ ایک انسان کب ایک اچھا انسان کہلائے گا، ہم کب اچھے انسان کہلائیں گے، جب ہم دوسروں کے کام آئیں گے، دوسروں کی مدد کریں گے، تو تبھی ہم ایک اچھے انسان کہلا سکتے ہیں۔ تو بوڑھیا یہ نہیں سوچی کہ بھائی میں کمزور ہو گئی ہوں، میرے کو کیا کرنے کا ہے، کون ہے بھائی، میرے کو کیا کرنے کا ہے، ہو جانے دو، ڈوب گیا، سو ہو گیا، کیا کرنا ہے۔ نہیں، بوڑھیا نے ایسا نہیں سوچا، کمزوری کے باوجود اس نے ہمت اور حوصلہ دکھایا۔ ہمت اور حوصلہ دکھا کر اس نے ایک ایسا کام کیا کہ دوسروں کو جس سے انسپریشن ملتا ہے، دوسروں کو اس کے بارے میں سوچ ملتی ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہو گئی، بوڑھیا کے حوصلے اور محنت کی وجہ سے پاسبل ہو سکی۔ کہ ہم کس طرح لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، یہ جذبے کو ابھارنے کی ضرورت ہے، یہ جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم آگے چل کر لوگوں کے کام آ سکیں، ان کی مدد کر سکیں، اور